السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذوالفقار اونٹی علم طبیعت فزکس کے ان مختلف سیشنز میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم علم طبیعت کے ان مختلف سیشنز میں 5 اسباق کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن میں سب سے پہلے ہے برق الیکٹریسٹی، دوسرا ہے برقی راؤ کے مقناطیسی اثرات میگنیٹک ایفیکٹ آف الیکٹرک کرنٹ، تیسرا روشنی جس میں ہم انعکاس اور انعطاف کے متعلق پڑھیں گے لائٹ ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن، چوتھا ہے انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا دی ہیومن آئی اینڈ دی کلرفل ورلڈ، اور پانچواں ہے توانائی کے ذرائع سورسز آف انرجی۔ ہم اب شروعات کرتے ہیں پہلے چیپٹر برق یعنی الیکٹریسٹی سے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے چند اصطلاحات کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ آئیے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ہوگا کہ برقی راؤ یا کرنٹ کسے کہتے ہیں۔ برقی راؤ کسے کہتے ہیں یہ جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ مورچہ کسے کہتے ہیں۔ تو مورچے جو ہیں یہ بہت ہی چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے مثبت پازیٹیو اور دوسرا ہے منفی نیگیٹو۔ تو جب بھی یہ برقی مورچے بہتے ہیں انہی کی بہاؤ کی شرح کو ہم برقی راؤ یا کرنٹ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے برقی راؤ کا تعارف یوں ہوگا، برقی مورچوں کے بہاؤ کی شرح برقی راؤ کہلاتی ہے اور برقی راؤ کی پیمائشی اکائی ایمپیئر ہے۔ اسی طرح سے اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے برقی سرکٹ کسے کہتے ہیں۔ جس طرح سے ہمیں آنے جانے کے لیے گھومنے کے لیے راستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے برقی مورچوں کو بہنے کے لیے بھی راستے کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہ راستہ بند ہونا لازمی ہے۔ تو یہ بند راستہ ہی برقی سرکٹ کہلاتا ہے۔ تو ہم برقی سرکٹ کا تعارف یوں کریں گے، برقی راؤ کا مسلسل اور بند راستہ برقی سرکٹ الیکٹرک سرکٹ کہلاتا ہے۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ برقی مضمر فرق کسے کہتے ہیں۔ تو یہ دراصل ایک کام ہے، یہ وہ کام ہے جو کسی اکائی چارج یعنی اکائی مورچے کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک لے جانے میں کیا جاتا ہے۔ اسی کو ہم برقی مضمر فرق انگریزی میں الیکٹرک پوٹینشیل ڈفرنس کہتے ہیں۔ اس کی پیمائش اکائی وولٹ ہے۔ تو آپ کو آسانی سے میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ فرض کیجئے کہ دو نقاط ہیں، ان دو نقاط کے درمیان وہاں پہ جگہ ہے۔ دراصل ہوتا ہی ایک برقی میدان ہوتا ہے جس میں دو نقطے ہوتے ہیں۔ تو ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جب کسی برقی مورچے کو لانے میں جو کام ہوتا ہے اسی کام کو ہم برقی مضمر فرق کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مزاحمت کسے کہتے ہیں۔ مزاحمت دراصل ایک طرح کی رکاوٹ ہے۔ جب ہم راستوں میں جاتے ہیں سائیکل لے کے گاڑی لے کے تو راستوں میں ہمیں گھڑے ملتے ہیں، پتھر ملتے ہیں، ریت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم گاڑی کی اسپیڈ کو کیا کرتے ہیں کم کرتے ہیں، یہ گاڑی کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ رکاوٹ ہے راستے میں آنے والی۔ اسی طرح سے جب برقی مورچے برقی سرکٹ میں بہتے ہیں تو ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، اسی کو ہم مزاحمت کہتے ہیں۔ تو موصل کی وہ خاصیت جو الیکٹران یا برقی مورچے کے بہاؤ کی مخالفت کرتی ہے یہی مزاحمت کہلاتی ہے اور اس کی پیمائش اکائی اوم ہے۔ اب آئیے ہم مزاحمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مزاحمیت مزاحمت کی صلاحیت ہے، مطلب یہ مزاحمیت جو ہے جس مزاحمت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے یہ مادے کی فطرت پر انحصار ہوتا ہے،
یعنی مادے کی بناوٹ کے لحاظ سے مزاحمیت میں تبدیلی آتی ہے۔ مزاحمت کی تبدیلی جو ہے اس کے یونٹ لینتھ سے ہم لیں گے، یعنی اکائی لمبائی سے۔ اکائی لمبائی میں جو مادے کی مقدار موجود ہوتی ہے اس کی لحاظ سے مزاحمت میں بھی تبدیلی آتی ہے، اسی لیے اس کو مزاحمیت کہتے ہیں۔ تو یہ پیمائش ہے جس میں شے کا برقی رو کی مزاحمت کی صلاحیت برقی مزاحمت کہلائے گی، جسے ہم انگریزی میں الیکٹرک ریسسٹیوٹی کہتے ہیں، اور اس کی پیمائش اکائی اوم میٹر ہے۔ تو مزاحمت کو اب اور تھوڑے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ تو جب سمجھی کہ ایک وائر ہے، تار ہے، جس میں سے برقی موچے بہ رہے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے جسے ہم مزاحمت کر رہے ہیں۔ اب اسی تار کا ہم ایک چھوٹا سا حصہ لیں گے، ایک چھوٹے سا حصہ جسے ہم اکائی حصہ کہیں گے۔ اب اس اکائی حصے میں جو مادہ موجود ہے وہ مادے کی مقدار کتنی ہے؟ مادے کی مقدار کتنی ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مختلف اشیاء میں مادے کی مقدار میں مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایلومینیم کی الگ ہوتی ہے، تانبے کی الگ ہوتی ہے، لوہے کی الگ ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اکائی رقبے میں یا اکائی لمبائی میں پائے جانے والی مادے کی مقدار کے لحاظ سے مزاحمیت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ اسی لیے مزاحمیت کا تعلق مادے سے ہے۔ اب آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ برقی بلب کو روشن کرنے کے لیے برقی سرکٹ کیسے بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک شل کی، وائرس کی، ایک چابی کی اور بلب کی۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، وائرس کی مدد سے ہم چیزوں کو جوڑتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، شل کو وائر کے کنہی دو سروں سے جوڑ دے، یہاں پہ دیکھیے اس طرح سے۔ پھر وہاں پہ دوسری جگہ چابی کو لگا دیے، اور پھر آخر میں بلب کو لگا کر جب چابی کو بند کر دیے تو برقی موچوں کا بہنا شروع ہوا، جس کی وجہ سے بلب روشن ہوا۔ تو یہاں دیکھیے شل کو لگایا گیا، چابی کو لگایا گیا، اب بلب کو لگائیں گے، چابی کو بند کریں گے تو برقی رو بہنا شروع ہوئی، بلب روشن ہوا۔ اسی کو سادہ ترین طریقے سے جو ظاہر کرتے ہیں اس کو ہم برقی سرکٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے ایک سادہ ترین طریقے سے بتایا گیا ہے۔ شل کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے پوزیٹو نیگیٹو کے حساب سے یہاں پہ بتایا ہے، جسے ہم بیٹری کہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ چابی کو ہم نے اس طرح سے بتایا ہے، پھر بلب کو اس علامت سے ظاہر کیے ہیں، اور ان کو وائر کی مدد سے جوڑ دیا گیا ہے۔ جب جوڑ کر چابی کو بند کر دیتے ہیں تو برقی رو یعنی برقی موچے بہتے ہیں، اس طرح سے برقی رو بھی بہتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جس سمت میں برقی موچے بہتے ہیں اس کے مخالف سمت میں برقی رو بہتی ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ۔ یعنی برقی موچے جس سمت میں بہ رہے ہیں اس کے مخالف سمت میں برقی رو کا بہاؤ ہوتا ہے۔ اب جو برقی رو بہ رہی ہے اس کی مقدار کتنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ضابطے کی مدد لے سکتے ہیں، جسے ہم I برابر Q بٹے T سے ظاہر کرتے ہیں۔ کرنٹ I برابر Q موچوں کی مقدار ہے جو بہ رہے ہیں، بٹے T یعنی کتنے وقت تک وہ برقی موچے بہتے رہے، وہ وقت سے ہم تقسیم کریں گے تو ہم کرنٹ کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں، اور کرنٹ کی یعنی برقی رو کی پیمائش اکائی ایمپیئر ہے۔ اب آئیے ہم اوم کا قانون، اومس لا کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مستقل درجہ حرارت پر کسی مذمے کے سروں کے درمیان مضمر فرق اس میں بہنے والے کرنٹ کے سیدھے تناسب میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک مضمہ لیجئے اور اس کے دو سروں کے درمیان جو مضمر فرق ہے، جسے ہم نے برقی مضمر فرق بھی کہا ہے، اس کا تعلق اس میں بہنے والے کرنٹ کے ساتھ سیدھا تناسب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کرنٹ کی مقدار کم ہو رہی ہے
تو مضمر فرق میں بھی کمی آئے گی. اگر کرنٹ کی مقدار زیادہ ہوگی تو برقی مضمر فرق میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی یہ دونوں کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. ایک میں کمی آئی تو دوسرے میں کمی آئے گی, ایک میں اضافہ ہوگا تو دوسرے میں بھی اضافہ ہوگا. تو اوم نے اسے اپنے قانون کے ذریعے سے ایک ضابطے کے طور پر ظاہر کیا, جسے ہم V برابر آئی آر کے طور پر لکھتے ہیں. تو V برقی مضمر فرق یعنی وولٹیج ہے, اس کے برابر I اس میں بہنے والا کرنٹ ہے, اور یہ جو R نظر آ رہا ہے یہ دراصل مستقل عدد ہے جسے ہم مذمت کہتے ہیں. یہ مذمت وہی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا کہ یہ برقی موٹروں کے بہاؤ کے درمیان پیدا ہونے والی رکاوٹ ہے. تو اس ضابطے کی مدد سے ہم V برابر آئی آر کا استعمال کرتے ہوئے وولٹیج کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں, یا پھر اس میں تبدیلی کرتے ہوئے I کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں, یا پھر R کی مقدار بھی معلوم کر سکتے ہیں. کس طرح سے کر سکتے ہیں اس مثلث میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ضابطے میں تبدیلی لاتے ہوئے, اس میں 3 طریقے کی تبدیلی لاتے ہوئے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, اس کی مقدار کو معلوم کر سکتے ہیں. اب ہم اوم کے قانون کو ایک تجربے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ایک برقی سرکٹ بناتے ہیں جس میں یہ مذمت ہے, جس کے 2 سروں کو ہم نے وائر کی مدد سے برقی مضمر فرق یعنی وولٹیج سے جوڑ دیا ہے. اور یہاں پہ جو 2 ڈیجیٹل میٹرز جو نظر آ رہے ہیں, یہ ایک ہے وولٹ میٹر اور دوسرا ہے امیٹر. وولٹ میٹر برقی مضمر فرق کو معلوم کرنے میں استعمال کرتے ہیں, اور اس کو سرکٹ میں ہمیشہ متوازی جوڑا جاتا ہے, جبکہ امیٹر برقی رو کی پیمائش کرتا ہے, اس کو ہمیشہ برقی سرکٹ میں سلسلہ وار جوڑتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح سے جوڑتے ہوئے جب ہم وولٹیج کو یعنی برقی مضمر فرق کو مستقل رکھ کر مذمت میں تبدیلی لاتے ہیں, تو یہاں پہ کرنٹ کی مقدار میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے. اگر ہم مذمت کو فکس رکھ کر یعنی مقرر رکھ کر وولٹیج میں تبدیلی لاتے ہیں, یعنی برقی مضمر فرق میں تبدیلی لاتے ہیں, تو ہمیں یہاں پہ تبدیلی نظر آتی ہے. ان تبدیلیوں کو ہم ایک جدول میں لکھ کر اگر ہم برقی مضمر فرق یعنی وولٹس اور کرنٹ کی مقدار ایمپیئرس ان دونوں کا ایک گراف بنا دیں, تو وہ گراف ہمیں ایک خط مستقیم کی صورت میں نظر آئے گا. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں پوٹینشیل ڈفرنس یعنی برقی مضمر فرق V اور ایکس ایکسس کے پاس ہم نے کرنٹ ایمپیئر لیا ہوا ہے. تو جب جتنی مرتبہ بھی آپ ایکسپریمنٹ کرتے ہوئے جدول میں ان درجات کو درج کرتے ہوئے جب ایک گراف بناؤ گے تو ہمیشہ آپ کو ایک خط مستقیم نظر آئے گا. تو یہ خط مستقیم یہ ثابت کرتا ہے کہ اوم کا کلیہ صحیح ہے, یعنی اگر کرنٹ کی مقدار میں تبدیلی واقع ہوگی تو وولٹیج یعنی برقی مضمر فرق میں بھی تبدیلی واقع ہوگی. اگر کرنٹ میں اضافہ ہوگا تو وولٹیج میں بھی اضافہ ہوگا. اگر کرنٹ کی مقدار میں کمی آئے گی تو وولٹیج کی مقدار میں بھی کمی آئے گی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک مضمہ جو ایک مضمہ یہاں پہ مقرر ہے, فکس ہے, مستقل ہے, اس کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ ہم نے دیکھا. اسی طرح سے ہم مضمے میں تبدیلی لا کر بھی دیکھ سکتے ہیں. جس طرح سے مضمے میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں, اس کی قیمتیں بدل سکتے ہیں, ایسے مضمے کو ہم متغیر مضمہ کہتے ہیں, یعنی ویریبل ریزسٹنس. متغیر مضمہ یا متغیر مذمت ویریبل ریزسٹنس ہے. یہ دراصل وہ جزو ہے جو وولٹیج ماخذ کو تبدیل کیے بغیر کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی
آسان زبان میں میں کہوں تو یہ وہ آلہ ہے جو وولٹیج میں تبدیلی لائے بغیر کرنٹ کی مقدار میں تبدیلی لاتا ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے۔ اسے آسان طور پر میں بتاؤں تو آپ لوگ فین کا ریگولیٹر دیکھے ہوگے، جس کو وجہ سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اسپیڈ زیادہ اور کم کر سکتے ہیں فین کی۔ بس وہی ہے متغیر مزاحمت۔ جس طرح سے ایمپلیفائر میں آپ لوگ والیوم کم زیادہ کرنے کے لیے ایزی آلے کو گھماتے رہتے ہو، وہی ہے متغیر مزاحمت۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو متغیر مزاحمت کے دو مثالیں، ایک ہے ریوسٹیٹ۔ تو ریوسٹیٹ جو ہے اس طرح سے بنا ہوتا ہے، ایک استوانہ نما حصے پر ایک تار لپٹی جاتی ہے اور اوپر جو ہے ایک متغیر حصہ رکھا جاتا ہے، جس کے جہاں جہاں وہ چھوتا ہے اتنے حصے یا اتنے تار کے چکر اس سے مماس میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کرنٹ کا بہاؤ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے مزاحمت میں اضافہ ہوگا کرنٹ کی مقدار میں کمی آتی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح سے متغیر مزاحمت کام کرتے ہیں۔ چلیے اور آسان طریقے سے میں پوٹینشیو میٹر کی مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ تو یہاں پوٹینشیو میٹر یعنی جس طرح سے آپ والیوم کم زیادہ کر رہے ہیں، اسی کو سمجھانے کے لیے یعنی میں نے ایل ای ڈی بلب کا استعمال کیا ہوا ہے۔ تو ایل ای ڈی بلب کو میں نے پوٹینشیو میٹر سے جوڑ کر کیا کیا، یہاں پہ مزاحمت میں کمی اور زیادتی کرتے ہوئے یہاں پہ دیکھیے برقی رو کی مقدار میں اضافہ اور کمی لانے کی وجہ سے روشنی بھی کم اور زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایل ای ڈی بلب ہے۔ ایل ای ڈی بلب مطلب لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ۔ تو آپ لوگ اسے اچھی طرح سے جانتے ہو، اس کا استعمال بھی آپ لوگ کیے ہو۔ تو یہاں پہ متغیر مزاحمت کیا کرتی ہے، وولٹیج میں تبدیلی کیے بغیر برقی رو کو مقدار کو کنٹرول میں لاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ عوامل جن پر موصل کی مزاحمت منحصر ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب موصل میں برقی رو بہتے ہیں تو اس کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ مزاحمت جو کہلا رہی ہے، اس کا دار و مدار کن امور پر، کن عوامل پر انحصار رکھتی ہے یا منحصر ہوتی ہے۔ تو وہ ہے سب سے پہلے موصل کی لمبائی، دوسرا ہے موصل کے کراس سیکشن کا رقبہ، تیسرا ہے اس کے مادے کی نوعیت، اور چوتھا ہے موصل کا درجہ حرارت۔ تو یہاں پہ ہم ایک ضابطے کی مدد سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ مزاحمت R برابر رو ایل بائی اے۔ رو جو ہے مزاحمیت ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ مزاحمیت جو ہے مادے کی نوعیت پر نربھر ہوتی ہے، یعنی اس کی بناوٹ پر انحصار ہوتا ہے۔ ایل جو ہے موصل کی لمبائی ہے، اے جو ہے موصل کا کراس سیکشن کا رقبہ ہے۔ کراس سیکشن کا رقبہ مطلب موصل کی موٹائی، یعنی اینڈ کو جب آپ لوگ کاٹے ہوتے ہیں تار کو، آپ کو جو حصہ دکھتا ہے اینڈ کا، اسی کو کہتے ہیں موصل کا کراس سیکشن کا رقبہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ اشکال کے طور پر میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ راستے کو، یعنی یہاں پہ موٹائی میں اگر کمی آ جائے تو برقی موچوں کے بہانے کے راستے میں کیا ہوتی ہے، رکاوٹ بڑھ جاتی ہے، رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، مزاحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم ایک کے بعد ایک دیگر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موصل کی لمبائی، موصل کی لمبائی جیسے جیسے زیادہ ہوتی جائے گی، رکاوٹ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے برقی مورچے جو بہتے رہتے ہیں وہ اپنی توانائی کھوتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں پہ کیا ہوگا، کرنٹ کی مقدار میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے مزاحمت کا انحصار موصل کی لمبائی پر ہوگا، یعنی لمبائی میں اضافہ تو مزاحمت میں بھی اضافہ، موصل کی لمبائی کم تو مزاحمت میں بھی کمی۔ دوسرا ہے موصل کے کراس سیکشن کا رقبہ۔
اگر تار موصل موٹی ہوگی وائر تو بہاؤ آسانی سے ہوگا، اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر موٹے پائپ میں سے پانی کو بہنے لگے تو پانی کی مقدار زیادہ بہے گی، اگر پائپ کا سائز کم کر دیں، چھوٹا کر دیں تو پانی کی مقدار بھی کم ہوگی۔ بس یہی ہے، تار اگر موٹی ہوگی تو زیادہ مقدار میں برقی مورچے بہیں گے، جس کی وجہ سے مذمت میں کمی آئے گی۔ اگر تار کی موٹائی کم ہوگی تو برقی مورچوں کے راستے میں رکاوٹ زیادہ آئے گی، یعنی مذمت بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح سے پتا چلا اگر موصل کا کراس سیکشن کا رقبہ زیادہ رہا تو مذمت کم ہوگی، اگر کراس سیکشن کا رقبہ کم ہوگا تو مذمت زیادہ ہوگی۔ کراس سیکشن کا رقبہ زیادہ رہا تو مذمت کم ہوگی، کراس سیکشن کا رقبہ کم رہا تو مذمت زیادہ ہوگی، یعنی الٹا ہوگا۔ تیسرا ہے اس کے مادے کی نوعیت۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، تانبا، ایلومینیم، لوہا یہ مختلف دھاتیں ہیں، لیکن ان کی بناوٹ بھی مختلف ہوتی ہے، یعنی ان میں پائے جانے والے مادے کی مقدار اور اس مادے میں جڑے ہوئے سالمات کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے، تو اس کے لحاظ سے بھی مذمت میں تبدیلی واقع ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ، فرض کیجئے تانبا لیں، تانبے کے اگر بناوٹ دیکھیں، ہم تانبے کی مادے کی بناوٹ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جگہ تھوڑی زیادہ ہوگی، لوہے میں جگہ کم ہوگی، جس کی وجہ سے مذمت میں اضافہ ہوگا۔ تو بہتر موصل کون ہوا؟ لوہے اور تانبے میں اگر ہم دیکھیں گے تو تانبا ہوا، کیونکہ وہاں پہ الیکٹرانز آسانی سے بہ سکتے ہیں، کیونکہ مادے کی نوعیت جو ہے وہاں پہ راستے میں رکاوٹ جو ہے کم ہو رہی ہے، مادے کی بناوٹ اس طرح سے وہاں پر موجود ہے کہ ان کو جانے کے لیے آسانی سے جگہ مل رہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو مادے کی نوعیت کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح سے موصل کا درجہ حرارت، یہ چوتھا اہم ہے۔ اگر ہم موصل کو گرم کریں یا حرارت دیں تو اس موصل میں موجود سالمات جواہر کیا کریں گے؟ ارتعاش کرنے لگیں گے۔ اگر ارتعاش کریں گے تو جو مورچے بہ رہے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ میں اور بھی اضافہ ہوگا، تو رکاوٹ میں اضافہ ہوگا تو مذمت میں اضافہ ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے موصل کا درجہ حرارت مستقل ہونا ضروری ہے۔ اگر درجہ حرارت میں کمی اور زیادتی آئے گی تو اس کا اثر مذمت پر بھی ہوگا۔ امید کرتا ہوں اس پہلے سیشن میں آپ برق کے متعلق تھوڑا بہت سمجھے ہوں گے۔ اگلے سیشن میں ہم لوگ مذمت کے نظام کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔